إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتي. ہمارے شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ ایک غیر ضروری مسائل ہے اور وہ اس میں الجھتے تھے بھی نہیں اور نہ اس میں ایک محکمانہ انداز سے، حالانکہ اس نے کتاب بھی لکھی ہے لیکن دور و تفسیر میں کچھ بھی نہیں کہا. اور ہمارے بڑے حضرات بازی جیسے شیخ تقی صاحب نے فرمائی یہ علمی مسائل ہے، یہ عوام کے مسائل نہیں ہے اور یہ ممبر کا مسائل نہیں ہے. علماء اندر اپنے علمی ذوق شوق ہے کہ علمی میدان میں کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، ہر کوئی ایک رائے قائم کرنے کے لیے ایک رائے قائم کر سکتا ہے. باہر تقدیر ہماری جماعت یہ اصل دیوبندی ہے اور میں اپنے کارکنان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم پہلے دیوبندی ہیں، بعد میں اشاعتی اور پنجپیری ہیں. ہم پہلے دیوبندی ہیں. دیوبندیت کو ختم کرو گے، ایک بندہ باپ کو ختم کرے گا تو ثبوت النسب اپنے نسب کہاں سے ثابت کرے گا؟ ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں حلالی بیٹا ہوں، تمہارا باپ کو اب باپ نہیں ہے، کہاں حلالی بیٹا ہوگا؟ دیوبندیت الحمدللہ دیوبندیت کسی مسلک کا نام نہیں ہے. دیوبندیت نے دین کو حفاظت کی ہے، پیغمبر کی سنت کو حفاظت کی ہے اپنے تحریرات اور اقوال کے ساتھ. اور ہم حنفی ہیں مسائل فروعیہ میں یا مسائل اجتہادیہ میں، مسائل ضروریہ میں نہیں. مسائل ضروریہ صرف قرآن سے سیکھی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے. یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. جو عقیدے کا مسئلہ ہے قرآن ہے. فروعی مسائل اب یہ تقلید جو ہم کہتے ہیں تقلید ہے نام اعتماد کا، تقلید نام ہے اعتماد کا. اب اس حیدرآباد میں آپ جو دینی مسئلہ پوچھتے ہو ان عالم سے پوچھتے ہو جس پر آپ کا زیادہ اعتماد ہے. اب فروعی مسائل میں یہ ہے ہاتھ اوپر کرو ہاتھ نیچے کرو، آمین بالجہر یا آمین بالسر یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ہم کہتے ہیں یہ اولویت کا مسائل ہے. اس میں جو اختلاف ہے یہ افضلیت کا ہے اور اولویت کا ہے الا ماشاءاللہ. بعض مسائل جیسے فاتحہ خلف الامام مسئلہ ہے، ایک اجتہادی فرضی مسئلہ ہے، یہ تکفیری مسئلہ نہیں جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ان مسائل کی میں تقلید کرتے میں ابو حنیفہ کا جو مسائل جو ہے وہ اجتہادی قیاسی ہو، بظاہر قرآن اور احادیث میں نظر نہیں آ رہا اور وہ اپنے اجتہاد سے اس کا استنباط کرتا ہو قرآن اور حدیث سے، وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا اعتماد سب سے زیادہ امام صاحب پر ہے، دیگر ائمہ پر حق ہے دلائل کے ساتھ. تو اصل ہم حنفی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے. لیکن ہمارے بڑوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اللہ نے رسول کو بھیجا معلم بنا کر، ساتھ کتاب دی. کتاب کے بغیر معلم ناقص، معلم کتاب کے بغیر ناقص. اب ہمارے لیے وہ مشغل راہ. اب ہماری جماعت کا اصل جو مقصود ہے وہ قرآن سمجھانا ہے، سمجھنا. قرآن کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے.
اب جس کارکن نے قرآن سمجھا اب اس کو قرآن کا مدرس بنا. جن ساتھیوں نے قرآن کو نہیں سمجھا وہ درس قرآن میں بیٹھے. جس کارکن نے قرآن کریم نہ سنا نہ سیکھا، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک ساتھی درس دے رہے ہیں، دیگر علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، قرآن سمجھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کی تقدس اور اس مشن کی تقدس کی وجہ سے وہ ساتھی اگرچہ کم علم کیوں نہیں ہے، کم فہم کیوں نہیں ہے، اگر تو گزر رہے ہو درس میں بیٹھ، وہاں موجود ہو درس میں بیٹھ، قرآن کو سن. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا قرآن پڑھو میں سن. فاضل مفضول سے قرآن کریم کو سن رہا ہے. عرض یہ ہے، بس بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ایک تربیتی پروگرام تھا، ایک تعارفی پروگرام تھا، اور اس میں تقریروں کی باتیں آ گئی. عرض یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں ایک ایسا کلام اللہ ہے جس میں ہمیں ہر شعبہ سکھلایا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہمیں اخلاقیات سمجھایا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہمیں جتنی بھی انسانی اخلاقیات ہیں وہ سمجھایا جاتا ہے. قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ انسان بن جائے، انسان میں انسانی صفات آ جائے. ایک بہت بڑا عالم ہے، انسان نہیں، کیا کرو، بہت بڑا دنیائی ایک بندہ ہے لیکن انسان نہیں، اس میں انسانی صفات نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے کارکنان، ہمارے علماء وہ انسان ہو گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے تخلق باخلاق اللہ کی اخلاق اپناؤ. تمہارے اندر انسان مندی ہونی چاہیے، عفو درگزری ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ ہونے چاہیے، کارکنان کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. جہاں بھی کارکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے جیسے اپنے سکے ماں اور باپ سے ایسے احترام ایک عالم سے ہو، جس طرح اگر آپ کا استاد نہیں لیکن اس کا احترام ایسے ہونا چاہیے آپ کا استاد. ہماری جماعت شفقت اور محبت کی جماعت ہے، محبت اور شفقت کی درس دیتی ہے. اور ہمارے درمیان ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے کہ ہم ممبر بنے، چیئرمین بنے، پلاٹ ملے، وزیر بنے، صدر بنے. یہ ہمارے مقصود نہیں. ہمارے مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی محلہ ہے، کوئی بھی گھر ہے، کوئی بھی ملک ہے، وہ پاک صاف ستھرا معاشرہ سنت قرآن اور سنت کے مطابق بن جائے، ایک گھر بن جائے، ایک محلہ بن جائے، ایک بہترین معاشرہ معرض وجود میں آ جائے، اور وہ ایسا معاشرہ ہو جو لوگوں کے لیے مثالی معاشرہ ہو. جس محلے میں درس قرآن ہو وہاں بدعات نہیں ہونی چاہیے، وہاں رسومات نہیں ہونی چاہیے، وہاں شرکیات نہیں ہونی چاہیے، وہاں ناچ گانے نہیں ہونے چاہیے، خلاف سنت کوئی کام نہیں ہونے چاہیے. یہ ہمارے مشن ہے. اور ہر ایک کو دعوت مہذب انداز، کسی پر رد ہمارا مقصود نہیں ہے. کسی جماعت کے لیے، کسی جماعت کے توڑ کے لیے، مقابلے کے لیے یہ جماعت نہیں بنی. یہ جماعت توحید اور سنت کو پھیلانے کے لیے. اب اس مقابلے میں ہماری جماعت کے اندر کوئی بندہ ہے وہ رسمی ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بھی ہمارے مقابلے میں. ہماری جماعت والا کسی جماعت کا نام نہیں لے گا. جتنے بھی دیوبندی جماعتیں ہیں، سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، تبلیغی جماعت ہے، یہ ہماری جماعت.
اہل سنت والی جماعت ہماری جماعت، جمعیت علماء اسلامی ہماری جماعت، ہمارے مسلکی سیاسی جماعت، ہمارے اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہاں اگر ان کے اندر ایسے علماء ہیں جو اہل بدعہ ہیں، اب ہم جو رد کرتے ہیں وہ جمعیت پر نہیں، اس بدعتی پر ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو بس اسی پر میں باتیں تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ میں نے کافی ٹائم لی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے بات سنی، دل جمی کے ساتھ سنی۔ آخر میں یہ بھی گزارش ہے کہ یہاں جو درس قرآن ہے، عظیم انسان، دیکھو قرآن اور حدیث والا عالم آپ لوگوں کو نہیں ملے گا جو قرآن کو سمجھتا۔ میں نے وہاں ایک تقریر کی، اس میں میں نے چیلنج دیا، جو ہمارے اساتذہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن نہیں سیکھا ہو، نہیں سنا ہو، تو اگر کوئی سورۃ الاخلاص یا سورۃ الفاتحہ کا مختصر مقصد بیان کرے 1,00,000 روپے انعام دیتا۔ ابھی تک کوئی ہمارے سامنے نہیں، ابھی بھی یہاں بھی یہ سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور ہر ایک بندے کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، لیکن کسی کو یہ فکر ہے کہ اس فاتحہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا مسائل ہے، اس سورت کا کیا مدعا ہے۔ تمہاری بات کا تو مدعا ہو سکتا ہے، تمہاری بات کی کوئی مدعا تو ہو سکتی ہے، لیکن اور اللہ کی کلام کا کوئی مدعا نہیں ہو سکے۔ سمجھنے کی بات، قرآن سمجھو، ان جیسے عالم اللہ نے دی ہے، بیٹھ جاؤ۔ جہاں بھی ایک موحد عالم قرآن کریم، دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہاں نہیں بیٹو، عقیدہ خراب ہو جائے۔ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر لوگ کیا کہتے تھے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم درس قرآن دیا کرتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لهذا القرآن۔ ہمیں کہتے ہیں اکثر یار تمہارے لوگوں کی زبان میں کوئی بس توحید کوئی اور مسائل نہیں۔ وہاں نزدیک میں درس دیا کرتا تھا، قریب ایک ساتھی نہیں تھے، میں ان کے ہاں جایا کرتا تو حج کے مسائل سورۃ البقرہ میں آ گئے، جی بڑا مزہ آیا، اپنے حج کا مسئلہ بیان۔ اب حج کے مسائل بھی ہم بیان کرتے ہیں، جو بھی قرآن کریم نے فرمایا وہی ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر قرآن کریم میں یہ توحید، اللہ کی توحید بیان کرنا، یہ مولویوں کا تو بس یہ ایک دکانداری۔ بھائی تعویذ گنڈے، دیکھو تعویذ پر ہم رد نہیں کرتے ہیں، تعویذ جائز ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، لیکن یہ مولوی جن مقاصد کے لیے وعظ اور تقریریں کرتے ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں، یہ صرف پیٹ کے خاطر، اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کے پیٹوں پر لاتیں ماری ہیں، ان لوگوں کی دکانداری ہم نے بند کی ہے، تو لہذا قرآن کو سمجھو، سیکھو، تب کسی پر اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا، اور پاک سے پاکیزہ تر اپنا وطن ہو جائے گا۔